اگر آپ لوگ بھی پور مینٹلٹی کے مالک ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پیراسائٹ بنائیں گے۔ ایک سی ایگل کا بچہ بھی جب اپنا پہلا قدم اپنے گھونسلے سے باہر رکھتا ہے، وہی سی ایگل اس پہاڑ کی بلندی سے اسے دھکا دے کر حالات کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ایلون مسک اور بل گیٹس کا نام لیتے ہوئے ہماری یوتھ نہیں تھکتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستانی نوجوان نعیم سکندر نے $16 ملین کی امپائر کس طرح کھڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غربت کے سائن کیا ہے۔ غریب ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ذہنی غربت کا ہے۔ آج میں اس کو جو ہے نا چند سائنز ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے اسکالر نے اسے اکٹھا کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ ذہنی غربت بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا سائن جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کا ضیاع، یعنی کہ جو شخص پور مینٹیبلٹی کا شکار ہوتا وہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ٹائم کا ضیاع کر، اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور اس کا میں ضیاع کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم نے اسے اس انداز سے کہا کہ والعصر، یعنی ایسا شخص تاریخ کے جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو پس منظر دکھایا ہے نا کہ ایسے شخص خسارے میں ہیں، دیکھ لیجئے جنہوں نے وقت کا جو ہے نا استعمال ٹھیک انداز سے نہیں کیا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کی پاکٹ میں کوئی سوراخ ہے اور وہاں سے آپ کی چیزیں گرتی جا رہی ہیں، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس پاکٹ کو ٹھیک کریں گے جہاں سے آپ کا ضیاع ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ ذہنی غربت والا انسان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ احساس جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک مثال سے آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹی وی لگاتے ایک میچ دیکھتے ہیں، ایک میچ یعنی کہ میچ کا حصہ ہوتا ہے اور ایک دیکھنے والا ہوتا ہے۔ جو ذہنی غربت کا شکار انسان ہوتا ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے وقت کا ضیاع کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لی کہ جو پلیئر جو ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر گیم کر رہا ہوتا ہے اسے اس گیم کرنے کے لاکھوں روپے ملتے ہیں، اس کسی کمپنی کا لوگو لگانے کے اسے لاکھوں روپے ملتے ہیں، اس کھیل کا حصہ بننے کے، لیکن آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اس لیے جس سوسائٹی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ان میچز کے جو ٹکٹ ہوتے ہیں نا وہ جو ہوتا ہے نا وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہ دیکھیے کہ جو اچھی مہذب قومیں ہوتی ہیں نا وہ تحقیق کی طرف جاتی ہیں، جو ہوتے ہیں نا جی کام کرنے والے انسان وہ تھنکر نہیں ہوتے، وہ ڈوئرز ہوتے ہیں۔ ایسے شخص جو وقت کا ضیاع کرتے ہیں صرف سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ پور مینٹلٹی والا انسان جو ہوتا ہے نا وہ ٹی وی اور میڈیا کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جاتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ جو امیر رچ مینٹیبلٹی کا انسان ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے میں یہ کام کر رہا ہوں بیٹھا ہوں، میرا کام ہوتا ہے کہ اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ایک سپیچ ریکارڈ کرنا۔ میرا ایک دوسرا ساتھی اس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے، وہ یہ کام کر لیتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ کر لیتا ہے، اسے جو ہے تھم نیل بنا لیتا ہے، اسے سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ میں اپنا وقت کے زیادہ دوسرے کاموں میں کیوں کروں؟ جو میرے اندر ایبلٹی قدرت نے دی ہے میں وہ کام کر رہا ہوں۔ یا مثال کے طور پر مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، اگر میں یہ لوگوں سے کہوں کہ یار میں گاڑی کا پنچر بھی لگا لیتا ہوں تو یہ نالائکی ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں ایسے لوگ اویلیبل ہیں، وہ میرے سے بہتر انداز سے جو ہے نا جی وہ اس کے پنچر وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں جی کہ میں روڈ پر چلتا ہوں گاڑی چلا رہا تو میں اس کا ریڈیٹر بھی ٹھیک کر لیتا ہوں، نہیں یار، ایسے سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ پور مینٹیبلٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے وقت کا ضیاع اس انداز سے بھی کرتے ہیں، وہ دوسروں کو موقع نہیں دیتے، دوسرے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ ذہنی غربت والا انسان جو ہوتا ہے نا وہ لیزی ہوتا ہے، وہ رائٹ ٹائم کا انتظار کرتا رہتا ہے اور رائٹ ٹائم گزر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اچھا فیصلہ بھی اگر تاخیر سے لیا جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ میں اپنی مثالیں بھی بعض دفعہ لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں، بتاتا ہوتا ہوں کہ میں اس جاب سے آنے سے پہلے ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میری اس ٹیوشن کی آمدنی جو تھی نا وہ اس پہلی جو تنخواہ ملنے سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کا نوجوان جو میں نے دیکھا نا وہ اتنا لیزی ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ سند آئے گی پھر میں گورنمنٹ جاب کروں گا، پھر ایسا کروں گا، ایسا ہو جاؤں گا، جیسے میرے گورنمنٹ جاب ملے گی اگلے سال شادی کر لوں گا۔ تو اگر میں نوجوان سے کہتا ہوں کہ آپ نے آج اپنا سفر نہیں شروع کیا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو لیجئے۔ آج جو نسل پیدا ہو رہی ہے نا وہ برگر نسل پیدا ہو رہی ہے۔ برگر کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر فوری تیار ہوتا ہے، فوری استعمال ہو جاتا ہے، وہ کوکڈ نہیں ہوتا، پکا ہوا نہیں ہوتا، پکنے کے لیے جو ایک ٹائم چاہیے۔ تو لہٰذا جو وہ ایک مثال ہم نے فرسٹ فلائٹ والا ہم نے اپنے اسکول دور میں بھی پڑھی تھی ایک سٹوری، کہ وہ جو سیگل ہوتا ہے یا ایگل ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو دھکا دے دیتا نیچے، جائے گا، گرے گا، مرے گا، خود ہی اڑنا سیکھ لے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی اپنی اولاد کو پیراسائٹ ہی بنانا،
ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو برگر فیملیز ہوتی ہیں وہ بچوں کو جو ہے نا جی اس فیلڈ کے اندر کودتے نہیں، پھینکتے ہی نہیں اس طرف کہ جاؤ اپنا کماؤ اور کھاؤ، ہم انہیں پیراسائٹ بنا دیتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ابھی سوچنا شروع کر دیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لوگ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا، بل گیٹس کی، تو میں آپ کو اپنے ملک کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں ایک نعیم سکندر نامی شخص ہے، پچھلے دنوں اس نے 16 کروڑ ملین ڈالر کی کمپنی امیزون کو سیل کی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ نعیم سکندر میں حال ہی میں 16 ملین ڈالر کی کمپنی امیزون کو فروخت کی ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد میں اس نے 100 کروڑ کا ایک پلازہ خریدا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ اسی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ تھے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم ڈگریاں لے کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کہیں سے نوکری مل جائے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں دنیا کو نوکری دینے کے لیے سوچ رہے ہیں، ہم نوکریاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری سوسائٹی میں جو غریب ذہن کا مالک انسان ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ دوسروں کو موجب الزام ٹھہراتا ہے۔ جی حالات ٹھیک نہیں تھے، جی ملک ٹھیک نہیں تھے، جی ابو ٹھیک نہیں تھے، امی ٹھیک نہیں تھی، پھر دونوں ملے، جی میں پیدا ہو گیا، میری پیدائش ٹھیک نہیں تھی جناب۔ تو ان چیزوں کو موجب الزام ٹھہرانے کی بجائے نا جی سکسیس کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ یہ ذمہ داری لو، آئی ایم ریسپانسیبل فار دا میس آف مائی لائف، کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی زندگی کو خراب کرنے کے لیے۔ اور یہ جو غریب ذہن والا انسان ہوتا ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو ہے نا جی وہ شیخی بازی میں رہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں شو آف رہتا ہے یہ بندہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مرسڈیز یا کوئی بڑی گاڑی دیکھی، کبھی اس کے پیچھے آپ نے کوئی کالی ٹاکی، کوئی جوتی لٹکی ہوئی دیکھی آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ ہماری غربت ایسی ہے، ایسا یعنی کہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہمارا بن گیا کہ ہم کوئی مہران بھی خرید لیتے ہیں تو پیچھے ایک جوتی لٹکا دیتے ہیں، کالی ٹاکی لٹکا دیتے ہیں، تاکہ اسے جو ہے نا وہ نظر نہ لگے۔ یہ ہماری ذہن کی غربت کی عکاسی کرتی ہے۔ جو رچ سوچ والا انسان ہوتا ہے، دیکھ لیجیے اس کی گاڑی کے پیچھے کچھ ہی ایسی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور آخری جو لفظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پور مینٹیبلٹی والا جو انسان ہوتا ہے نا جی، وہ حسد کے ساتھ سوچتا ہے کہ اسے کیسے مل گیا، 2 نمبری سے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ لہذا ان چیز کو سوچنا بند کیجئے، محنت کرنا شروع کیجئے۔ محنت کے ساتھ ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو کسی مقام پر ضرور۔ اور یاد رکھیے گا، آخری الفاظ میں آپ سے کہنے لگا ہوں کہ جو امیر ذہنیت کا مالک انسان ہوتا ہے نا، اسے سوسائٹی میں لو اور رسپیکٹ ملتی ہے، اور یہ غریب ذہن والے لوگ جو نا اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو ایسی سوچ رکھتا ہے۔ امید ہے میری ان باتوں پر آپ بھی عمل کر کے ایک اچھی زندگی ضرور گزاریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے والسلام۔